ہنزا ٹی وی کے معزز ناظرین کرام السلام علیکم۔ ناظرین کرام، 14 فروری کو بالخصوص یورپ میں یوم محبت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے مغربی تہذیب میں بے حیائی اور بے شرمی کی تاریخ کے آغاز کا اشارہ دیتا ہے۔ اس بت پرستی کے تہوار کے بارے میں کچھ ناقابل یقین حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے جو یقیناً آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ شہنشاہ کلادلیس دوم کے عہد میں روم کی سرزمین مسلسل جنگوں کی وجہ سے کشت و خون اور جنگوں کا مرکز بنی رہی، اور یہ نوبت آن پہنچی کہ ایک وقت کلادلیس کی اپنی فوج کے لیے مردوں کی بہت کم تعداد آئی، جس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ روم کے نوجوان اپنی بیویوں اور ہم سفروں کو چھوڑ کر پردیس لڑنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اس کا شہنشاہ کلادلیس نے یہ حل نکالا کہ خاص عرصے کے لیے شادیوں پر پابندی عائد کر دی تاکہ نوجوانوں کو فوج میں آنے کے لیے آمادہ کیا جائے۔ اس موقع پر ایک رومی عیسائی پادری مصائب سینٹ ویلنٹائن نے سینٹ ماریس کے ساتھ مل کر خفیہ طور پر نوجوان جوڑوں کی شادی کروانے کا اہتمام کیا۔ ان کا یہ کام چھپ نہ سکا اور شہنشاہ کلادلیس کے حکم پر سینٹ ویلنٹائن کو گرفتار کر کے ناجائز تعلقات کی بنیاد پر قتل کر دیا گیا۔ اس طرح 14 فروری سینٹ ویلنٹائن کی موت کے باعث اہل روم کے لیے معتبر و محترم دن قرار پایا۔ مگر ویلنٹائن ڈے کی حقیقت یہاں پر ختم نہیں ہوتی، کیونکہ سوشل میڈیا پر ہمیں صرف اتنی ہی معلومات سے آگاہ کیا جاتا ہے، تاہم اس ویڈیو میں محققین کے مطابق ان تمام شرمناک حقیقت سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جو پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ اسی لیے دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ہماری محنت کا صلہ اس ریکویسٹ کے ساتھ پورا کر دیجیے گا۔ سینٹ ویلنٹائن نام کا ایک اور معتبر شخص برطانیہ میں بھی تھا۔ یہ بشپ آف ٹینی تھا جسے عیسائیت پر ایمان کے جرم میں 14 فروری 1969 کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ قید کے دوران بشپ کو جیلر کی بیٹی سے محبت ہو گئی اور وہ اسے محبت برے خطوط لکھا کرتا تھا۔ اس مذہبی شخصیت کے ان محبت ناموں کو ویلنٹائن کا نام دیا گیا، جسے پوری دنیا بالخصوص مغربی ثقافت ویلنٹائن ڈے کے نام سے مناتی ہے۔ 34 صدی عیسوی تک اس دن کو تعزیتی انداز میں منایا جاتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ اس دن کو محبت کی یادگار کا رتبہ حاصل ہو گیا اور برطانیہ میں اپنے منتخب محبوب اور محبوبہ کو اس دن محبت برے خطوط، پیغامات، کارڈز اور سرخ گلاب بھیجنے کا رواج پا گیا۔ برطانیہ میں رواج پانے والے اس دن کو بعد میں امریکہ اور جرمنی میں بھی منایا جانے لگا۔ ویلنٹائن ڈے کے متعلق یوں بھی مشہور ہوا کہ اگر کوئی چڑیا کسی عورت کے سر پر سے گزر جائے تو اس کی شادی ملاح سے ہوتی ہے، اور اگر عورت کوئی چڑیا دیکھ لے تو اس کی شادی کسی غریب آدمی سے ہوتی ہے، جبکہ زندگی بھی خوشگوار گزرتی ہے۔ اگر عورت ویلنٹائن ڈے پر کسی سنہرے پرندے کو دیکھ لے تو اس کی شادی کسی امیر کبیر شخص سے ہوگی۔ امریکہ میں مشہور ہے کہ 14 فروری کو وہ لڑکے اور لڑکیاں جو آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں اس ٹیم ہاؤس جا کر ڈانس کریں اور ایک دوسرے کے نام دہرائیں۔ جو ہی اس کا عمل ختم ہوگا اور جو آخری نام ان کے لبوں پر ہوگا اس سے ہی ان کی شادی قرار پائے گی۔ زمانہ قدیم میں مغربی ممالک میں یہ دلچسپ روایت بھی زبان زد عام ہے کہ اگر آپ اس بات کی خواہش مند ہیں کہ یہ جان سکیں کہ آپ کی کتنی اولاد ہوگی تو ویلنٹائن ڈے پر ایک سیب درمیان سے کاٹیں۔ کاٹے ہوئے سیب کے آدھے حصے پر جتنے بیج ہوں گے اتنے ہی آپ کے بچے پیدا ہوں گے۔ اور تو اور جاپان میں خواتین ویلنٹائن ڈے پر اپنے جاننے والے تمام مردوں کو تحائف پیش کرتی ہیں۔ اٹلی میں غیر شادی شدہ خواتین سورج نکلنے سے پہلے کھڑکی میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور جو پہلا مرد ان کے سامنے سے گزرتا ہے ان کے عقیدے کے مطابق وہ ان کا ہونے والا خامند ہوتا ہے، جبکہ ڈنمارک میں برف کے قطرے محبوب کو بھیجے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، ان شرمناک تاریخی حیثیت اور اس کا تاریخ میں اتار چڑھاؤ تو آپ کو بتا دیا۔ اب آتے ہیں اسلام کی جانب اور جانتے ہیں کہ اس کے بارے میں ہمیں قرآن و سنت اور صحیح نصوص سے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ اور دھیان رہے کہ یہ مسلمان کے ایمان کا معاملہ ہے اور اس معاملے کو ہم سرسری یا کسی لبرل باتوں میں آ کر پس پشت نہیں ڈال سکتے، اور نہ ہی بے حیائی اور بے غیرتی کسی مسلمان مرد و عورت کا وتیرہ ہے۔ ویلنٹائن ڈے یوم محبت کا تہوار منانے میں بت پرست رومیوں اور پھر اہل کتاب عیسائیوں کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس میں رومیوں کی تقلید کی تھی جس کا تعلق کسی مشرکانہ یا کافرانہ رسم سے ہو۔ ویلنٹائن ڈے منانے کا مطلب مشرک رومی اور عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرنا ہے، اور کسی قوم کی مشابہت اختیار کرنا اسی قوم میں سے ہونے کے مترادف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ ویلنٹائن ڈے پر لڑکے لڑکیوں کا آزادانہ ملاپ بھی ہوتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معاشرہ قائم فرمایا اس کی بنیاد حیا پر رکھی۔ جس نے زنا کرنا ہی نہیں اس کے اسباب پھیلانا بھی ایک جرم ہے، مگر اب لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی حیا کے اس بھاری بوجھ کو زیادہ دیر تک اٹھانے کے لیے تیار نہیں، بلکہ اب وہ حیا کی بجائے وہی کریں گے جو ان کا دل چاہے گا، جو کہ یقیناً مذموم ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مسلمانوں کی حالت درست کرے اور ہم سب کو سیدھی راہ کی طرف ہدایت دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ وہ مسلمانوں کی ہر گمراہی اور فتنہ فساد سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اور ان کے صحابہ کرام پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔